سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ-TV کی ایمان افروز سعی ہے، جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین۔ ہمارا بنیادی مقصد صنف نازک کو، ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو، بچیوں کو، خاتون خانہ کو دین اسلام کی تجلیات سے منور کرنا ہے، تاکہ ہر گھر میں شریعت مطہرہ کی پریکٹس کو عمل میں لایا جا سکے۔ کل سے ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ ہمارا جو موضوع ہے وہ بہت پیارا ہے، ماشاء اللہ ثم ماشاء اللہ، درود شریف، درود، صلاۃ و سلام، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا، خاص رحمت کا، خاص سلامتی کے حصول کا سبب ہے۔ جناب اعلیٰ اور عرفہ عبادت ہے، اور اس کی روحانیت، اس کی نورانیت اور اس کی برکت کی الگ ہی شان ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی اس کا حکم ارشاد فرماتا ہے، اللہ اکبر، فرماتا ہے میں بھی بھیجتا ہوں، فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اور تم بھی، یعنی ایمان والوں سے یعنی کلام کیا جا رہا ہے، انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم بھی درود بھیجو۔ یعنی یہ ایک ایسی دعا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ مانگا جا رہا ہے کہ یا اللہ، تو اپنے حبیب، تو اپنے محبوب حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اور سلام یعنی ان پہ سلامتی نازل فرما۔ تو جناب جو درود پڑھتا ہے وہ سعادتیں بھی پاتا ہے، اور اس کی زندگی میں درود کی برکتوں کا بھی نزول ہوتا ہے، کیونکہ نزول رحمت الہی کا سبب ہے، بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کے محبوب کا ذکر ہو اور ہوتا رہے، اور یہ ذکر جاری و ساری رہے گا۔ آج بھی جناب عالمات آن دی سیٹ موجود ہیں، درود شریف کے احکام پہ انشاءاللہ کلام ہوگا۔ میری پہلی مہمان اسکالر ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ بہت خوبی کے ساتھ نفع بخش گفتگو کرتی ہیں، عالمہ فاطمہ، سلام عرض کر رہی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاطمہ، آپ کو خوش آمدید بھی کہتی ہوں، اور آپ کے علم و عمل میں برکتوں کے لیے دعا گو بھی ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ہماری آج کی دوسری مہمان اسکالر، آپ بھی جداگانہ اسلوب رکھتی ہیں، اور خیر و خوبی کے ساتھ ماشاء اللہ ثم ماشاء اللہ بہت اچھی اور نفع بخش گفتگو کرتی ہیں۔ میں سلام عرض کر رہی ہوں عالمہ عالیہ شارق کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ماشاء اللہ، خوش آمدید بھی کہہ رہے ہیں، اور آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ پروردگار اسی طرح خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ آپ دین متین کی خدمت کرتی رہیں، اور آپ دونوں کی حاضری مقبول بارگاہ بھی ہو۔ جناب آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں، اور پہلا سوال عالمہ فاطمہ میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں۔ درود شریف کے احکام، جیسے کہ آج ہم بات کر رہے ہیں صلاۃ و سلام کے تعلق سے، اس کے فضائل اور اس کے فوائد بیان کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف کے بے شمار فضائل، فوائد اور برکات ہیں۔ ویسے تو تمام افعال کا، تمام اعمال کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ارشاد فرمایا، لیکن یہ ایک ایسا عمل ہے، ایسا فعل ہے جس کا حکم بھی نرالے انداز سے دیا۔ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے مومنو تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب
سلام بھیجو. سبحان اللہ. اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری طرح درود بھیجنے سے پاک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور فرشتوں کے درود بھیجنے کا مطلب ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعائے رحمت کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ اس قدر برکات، یعنی اس کے بے شمار فضائل اور بے شمار برکات ہیں. آپ گویا دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں یہ عمل کرتا ہوں تو تم بھی کرو. اور یہ صرف ترغیب نہیں بلکہ ایک نرالی ترغیب ہے. اور یہ فرما کر کہ میں یہ عمل کرتا ہوں، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت کو اجاگر فرمایا. سبحان اللہ. حدیث پاک میں آتا ہے من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ. اسی طرح یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار بھی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حقیقی معنی میں بخیل وہ شخص ہے کہ جس کے سامنے میرا نام کا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے. اور پھر ایک محب کے لیے وصال محبوب سے بڑھ کر کوئی اور بڑی نعمت ہوتی ہی نہیں. ایک مومن کے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوگی کہ بروز قیامت جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی پریشان ہوگا، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو جائے. سبحان اللہ. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجا. تو گویا اگر آپ بروز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ قرب چاہتے ہیں تو درود شریف پڑھنے میں کثرت کیجیے. اسی طرح اس کے فضائل جیسے بے شمار ہیں تو فوائد بھی بے شمار ہے. اور یہ بھی ایک فائدہ، یعنی اس سے بڑا فائدہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے بدلے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو جائے. لیکن اس کے علاوہ یہ بے شمار پریشانیوں کا حل بھی ہے. اور اسلاف کا ہمیشہ سے یہی طریقہ رہا ہے کہ جب بھی ان پر کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود کے نذرانے پیش کرتے ہیں. اور آج تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر لوگ اپنے مسائل کا حل پاتے ہیں. کیا بات ہے. تو گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنا رحمتوں ہی رحمتوں کا سبب ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. بارک اللہ. میں آپ کی سمت آ رہی ہوں عالمہ علیہ شارق. اور مجھے یہ بتاؤ بہن کہ درود شریف پڑھنے کے لیے روزانہ کتنی تعداد مقرر کر سکتے ہیں؟ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے ایک عام مسلمان اپنی محبت، عقیدت کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرتا ہے یا کرتی ہیں. جیسے ابھی اس کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے، تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا روزانہ پڑھنا ضروری ہے؟ تو آیت مبارکہ کا دوسرا جز کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے. اسی طریقے سے احادیث کریمہ میں بھی یہی فرمایا گیا کہ درود بھیجو. کوئی تعداد ہمارے اوپر لازم نہیں کی گئی کہ آپ نے روز اتنا ہی پڑھنا ہے یا اتنی ہی آپ کی کاؤنٹنگ ہونی چاہیے. اصل مقصد یہ ہے کہ آپ نے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے. کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرے اوپر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. یعنی اگر ایک شخص ہے جو ایک مرتبہ پڑھ رہا ہے تو 10 رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. تو جو روزانہ کے حساب سے یا کثرت کے ساتھ پڑھے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا کس قدر مستحق ہوگا. سبحان اللہ. اسی طریقے سے حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ، اگر میں اپنے وظائف میں آپ پر درود بھیجنا چاہوں تو کتنے بھیجوں؟ تو آپ نے کہا جتنے چاہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، پھر کہا 1/4 بھیج دوں؟ کہا اگر چاہو تو بڑھا لو. پھر کہا نصف، پھر 2/3، حتیٰ کہ حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ اگر میں اپنے پورے وظائف میں صرف آپ پر ہی درود بھیجوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرتے ہو تو تمہارے غم دور کر دیے جائیں گے اور تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے. یعنی اگر آپ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کے غموں سے، مصائب سے دور کر کے ان کا علاج عطا کرے گا. البتہ اگر ایسا ہے کہ ہماری عادت نہیں ہے درود پاک پڑھنے کی اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اپنی عادت بنا لیں، معمول میں شامل کر لیں، تو اگر اپنی مرضی سے ہم کوئی تعداد، چاہے روز کے 10 مرتبہ پڑھنا یا 100 مرتبہ یا اس سے زیادہ یا جتنی استطاعت ہو تو بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں اور یہ پسندیدہ بھی ہے. اکابرین کا اور اولیاء کرام کا بھی یہی معمول رہا ہے کہ استقامت کسی عبادت پر جب حاصل کر رہی ہوں تو وہ اس کو پابند کر لیتے تھے اپنے آپ کو کہ بھئی اتنی مقدار مجھے پڑھنی ہی ہے.
کیونکہ استقامت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے کہ جو اگرچہ کم ہو لیکن دوام کے ساتھ ادا کیا جائے. یعنی پسندیدہ یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر یہ لازم کر لیں کہ روزانہ 10 مرتبہ پڑھیں گے لیکن مستقل پڑھیں گے، بجائے اس کے کہ آپ ایک کسی محفل میں جا کے یا کسی خاص موقع پر گئے 100 مرتبہ یا بہت ہو کے 1000 مرتبہ پڑھ کے اس کو لمبے عرصے کے لیے ترک کر دیا. ایسا نہیں کریں، بلکہ روز کے حساب سے کچھ مقدار پڑھ لیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص حکم دیا کہ جمعے کے دن خاص کر کے میرے اوپر درود پاک بھیجا کرو، درود پاک کا نذرانہ پیش کیا کرو، کیونکہ یہ درود پاک جب تم پڑھتے ہو تو یہ میرے اوپر پیش کیے جاتے ہیں. یعنی آپ نے کثرت کے ساتھ، دل کی حضوری کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک بھیجنا ہے. خلاصہ یہ کہ آپ اگر شریعت کی طرف سے پابند نہیں ہے روزانہ پڑھنے کے، لیکن اپنے معمول میں شامل کرنے کے لیے، اپنی عادت بنانے کے لیے اگر آپ روز کی بنا پر کچھ تعداد مقرر کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن، کیا نام ہے، کیا سوال؟ جی میرا نام سلما عائشہ ہے. جی سلما بہن. اور میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی 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 تو میرا سوال یہ ہے کہ نماز فجر کی نماز کا وقت تھوڑا سا رہ گیا ہے، جیسے آنکھ نہیں کھلتی بعض اوقات تو 2 یا 1 منٹ رہ گیا ہے، تو کیا ہم نماز کی نیت کر سکتے ہیں اور نماز پوری کر سکتے ہیں؟ اور اگر کر لیں تو کیا اس کو لوٹانا ضروری ہوگا؟ اور اسی طرح عصر کی نماز میں بھی اگر ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے تو کیا ہم نماز نیت باندھ کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ تو یہ مجھے مفتی صاحب سے معلوم کرنا ہے کہ کیا ہمیں پھر نماز لوٹانی پڑے گی یا دوبارہ قضا پڑھنا پڑے گی؟ یہ ذرا تفصیل سے بتائیے گا، میں بہت الجھن میں ہوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں سلما بہن. آخری سیگمنٹ میں تمام سوالات شامل کرتی ہوں اور انشاءاللہ آج بھی کیے جائیں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب، دین اور خواتین میں بات ہو رہی ہے درود شریف کے احکام کے تعلق سے، اور عالمات آن دی سیٹ موجود ہیں، اور آن بی پر براہ راست استاذ العلماء، شیخ الحدیث فیض بخش، فیض گستر، فیض رسا مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم تشریف فرما ہے. سلام عرض کر رہی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج ہمایوں. الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. حضور، بریک سے قبل میں نے سوالات کیے تھے بہنوں سے درود شریف کے فضائل و فوائد کے تعلق سے، اور کتنی تعداد روزانہ مقرر کی جا سکتی ہے. اس کال کے بعد آپ جواب عنایت فرمائیں. السلام علیکم. السلام علیکم. چلیں جی حضور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھیں، جہاں تک جو ہے وہ درود شریف کی تعداد مقرر کرنے کی بات ہے اور اس کے فضائل اور فوائد کی بات ہے تو سبحان اللہ، درود شریف تو درود شریف ہے. کل بھی اس پر ہم نے بات کی تھی کہ درود شریف انتہائی اعلیٰ اور عرفہ عبادت ہے. اور کیوں نہ ہو کہ درود شریف بیسیکلی ہے کیا، کل بھی میں نے بتایا تھا کہ درود شریف جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اے اللہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہمارے سردار ہیں، ان پہ خاص رحمت نازل فرما. تو یعنی درود شریف جو ہے بنیادی طور پر یہ دعا ہے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے. تو جب یہ دعا اللہ کے محبوب کے لیے کی جا رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے ذکر سے بھی خوش ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے لیے مانگی گئی دعا پہ بھی خوش ہوتا ہے. اب اس پہ جب اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کے انعام اکرام عطا فرماتا ہے، درجات بلند فرماتا ہے، رحمتیں نازل فرماتا ہے، گناہ معاف فرماتا ہے. بندے کی دنیا بھی درود شریف کی برکت سے سنور جاتی ہے اور بندے کی آخرت بھی درود شریف کی برکت سے سنور جاتی ہے. جہاں تک بات ہے تعداد مقرر کرنے کی، تو تعداد تو دیکھیں جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا، کہ درود شریف تو خیر ہی ہے، اور خیر کی زیادت جتنی بھی ہو وہ بھی خیر ہی ہوتی ہے. کل بھی میں نے جو ہے وہ حدیث مبارک نقل کی تھی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جب انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تھا کہ میں دعا مانگتا ہوں آپ پہ، کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوں، تو آپ
مجھے ارشاد فرمائیے کہ میں اپنی دعا میں آپ کے درود کے لیے کتنا حصہ رکھوں. تو اس پر جو ہے وہ حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں تعداد مقرر نہیں کی تھی, فکس نہیں کی تھی, بلکہ کیا فرمایا تھا, جو تم چاہو. تو انہوں نے آگے سے جو ہے وہ عرض کیا کہ رب, ایک چوتھائی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو تم چاہو اور اگر تم بڑھاؤ تو تمہارے لیے اور اچھا ہے. تو اس پر انہوں نے آگے سے عرض کیا تھا نصف, آدھا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو تم چاہو اور اگر بڑھاؤ تو اور اچھا ہے. پھر انہوں نے عرض کیا کہ حضور 2/3. تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم چاہو اور اگر بڑھاؤ تو تمہارے لیے اور اچھا ہے. تو اس پر انہوں نے آگے سے یہ عرض کیا تھا کہ حضور میں ایسا کروں گا کہ اب میں سارا دعا کا جو وقت ہے وہ سارے کا سارا آپ کے لیے درود شریف کے پڑھنے کے لیے مختص کر دوں گا کہ میں اس میں درود شریف بھی پڑھوں گا, آپ کے لیے دعا مانگوں گا. تو اس پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں کرو, تھوڑا سا یہ کر لو, تھوڑا سا وہ کر لو, بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خوش ہو کے کیا فرمایا کہ اگر ایسا کرو گے تو پھر یہ تمہارے ہموں کو کافی ہوگا. یعنی جو تمہاری حاجات ہیں, جتنی بھی, ہم کا لفظ جو ہے وہ غم کے لیے بھی بولا جاتا ہے, ہم کا لفظ جو ہے وہ ارادے کے لیے بھی بولا جاتا ہے, اور ہم کا لفظ جو کام ہوتا ہے بندے کا اہم کام, اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے. تو مراد یہ ہے کہ یہ تمہارے ہموں کے لیے کافی ہوگا, یعنی تمہارے غموں کے لیے بھی کفایت کرے گا, تمہاری حاجات کے لیے کفایت کرے گا, اور آگے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارے گناہ بخشوائے گا اللہ سے. تو اب آپ یہ دیکھیے اس حدیث مبارک کے اندر دونوں باتوں کا ذکر ہو گیا. درود شریف کی تعداد کی بات جو ہے وہ بھی بیان ہو گئی, اور درود شریف کا جو فائدہ ہے وہ بھی بیان ہو گیا. فائدہ تو بتا دیا تمہارے ہموں کو, یعنی حاجات کو کافی ہے, دنیا و آخرت کی حاجات کو. باقاعدہ محدثین نے صراحت کی کہ اگر ہم جو ہے وہ کام کے معنی میں لیں تو یہاں مراد پھر عام ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تخصیص نہیں فرمائی کہ فلاں کام کے لیے یا دنیا کے کام کے لیے یا آخرت کے کام کے لیے. تو کہا یہ عام ہے, دنیا کے کام ہوں یا آخرت کے کام ہوں, یہ درود شریف جو ہے دنیا کے کام بھی سنوار دیتا ہے, یہ درود شریف آخرت کے کام بھی سنوار دیتا ہے. اور وہ جو بات فرمائی بخشش کی, کہ بخشش بھی کروا دیتا ہے, مغفرت بھی اس سے حاصل ہو جاتی ہے. تو درود شریف پڑھنے والے کو تو زبان رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام سے مغفرت کی سند بھی عطا ہو گئی. تو درود شریف کے فوائد کی تو کیا بات کی جائے, اسی لیے ائمہ نے اس پہ تو باقاعدہ الگ سے پوری کتابیں تعریف فرمائی ہیں. کال لے لیجیے. السلام علیکم, ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جی, شامل کر رہی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے بہن, کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید. جی میں نے یہ پوچھنا ہے کہ جی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آیت الکرسی اور تسبیح فاطمہ ہم فرض پڑھ کے پڑھیں یا پوری نماز پڑھ کے پڑھیں؟ چلیں ٹھیک ہے. ایک اور سوال ہے, وہ بھی آپ کر لیجئے. ثواب کرتے ہیں جی اینڈ پہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب مجھے بھی دینا, یا خود بخود اللہ تعالیٰ دے دے گا؟ یہ والا سوال ریپیٹ کیجئے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی ہے. دوسرا سوال کیا ہے, دوبارہ بتائیے. دوسرا یہ ہے کہ جب ہم فوت شدہ لوگوں کے لیے اصالے ثواب کرتے ہیں, جی آخر میں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب مجھے بھی دینا. اچھا ٹھیک ہے, صحیح ہے. بہت شکریہ بہن. آپ ٹی وی سیٹ کے پاس جائیے اور آخری سیگمنٹ میں یعنی انشاءاللہ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کا سوال شامل کیا جائے گا. السلام علیکم. جی حضرت اپنی بات مکمل کیجیے. جی تو میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ تو درود شریف تو وہ عظیم عبادت ہے, اور وہ ایسا بہترین یہ امر ہے کہ اس پر تو ائمہ نے پوری کتابیں لکھی ہیں. یعنی وہ جو حدیث کی کتابیں ہیں وہ تو اپنی جگہ پر, کہ جن حدیث کی کتابوں کے اندر جہاں نماز کے طریقے بیان کیے جاتے ہیں, دیگر احکام بیان کیے جاتے ہیں, تو وہاں درود شریف کا ذکر بھی ہوتا ہے. سیرت کی کتابوں میں درود شریف کا ذکر ہوتا ہے, وہ تو اپنی جگہ پر. لیکن ائمہ نے باقاعدہ صرف درود شریف کو ہی مستقلاً موضوع سخن بنا کر اس پہ بھی باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں, اور وہ کتابیں بھی چھپی ہوئی ہیں. حافظ سخاوی رحمہ اللہ کی کتاب القول البدیع جو ہے مشہور ہے, الدر المندود ابن حجر حیثمی مکی کی کتاب مشہور ہے, ابن بشکوال کی کتاب مشہور ہے, ابن ابو اسحاق کی کتاب مشہور ہے, علامہ خیزری کی کتاب مشہور ہے, علامہ نبھانی کی کتابیں سعادت الدارین, افضل الصلوات, یہ کتابیں مشہور ہیں اور چھپی ہوئی ہیں, اور ان میں سے کئی کتابیں تو ہیں جن کے باقاعدہ اردو تراجم بھی بازار میں دستیاب ہیں. تو یہ کتابوں کے نام تو اس لیے ذکر کر دیے میں نے جلدی کہ ایک تو یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ ایسا زبردست کام ہے, اتنی بہترین عبادت ہے کہ اس پہ ائمہ امت باقاعدہ پوری کتابیں لکھتے رہے ہیں, رسالے لکھتے رہے ہیں. اور دوسرا اسی لیے بھی ذکر کر دیا تاکہ جو ہے وہ جو ہمارے ناظرین ہیں جو کتب پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں تو وہ کتابیں
پڑھیں. جو شوق نہیں رکھتے وہ بھی اپنے اندر شوق پیدا کریں. کتابیں جب بندہ پڑھتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے. کتابیں موٹیو بنتی ہیں جب اس کے اندر وہ درود شریف کے فائدے پڑھے گا, فضائل پڑھے گا, اور جو سوالات کیوریز ہوتی ہیں ان کے جوابات بھی کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں, تو وہ اس کو اور جو ہے وہ مزہ بھی آتا ہے پڑھنے میں, علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے. تو کتابیں جو ہے ان کا مطالعہ جو ہے یہ محرک بھی بنتا ہے نیک کام کرنے کے لیے. اور درود شریف تو بندہ جتنا پڑھے سبحان اللہ. میں بغداد محلہ جو ہے وہ حاضر ہوا ایک دفعہ, تو حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ کے مدار اقدس پہ جانے لگا, تو اس کے نیچے ان کے مدار اقدس قبرستان ہے, قبرستان کے اوپر وہ بنی ہوئی ہے جگہ, تو جانے کے لیے نیچے گھر ہے, گھر کے باہر ایک بڑا سا بورڈ لگا ہوا, اور کیا پیاری بات اس نے لکھی ہوئی وہاں جو مکین تھا اس نے, کہ یا داخل الدار صلی علی النبی المختار, کہ اے گھر میں داخل ہونے والے نبی مختار علیہ السلام پر درود شریف پڑھو. یعنی وہ کیا اس کی درود شریف سے محبت ہے کہ گھر کے باہر ہی لکھ کے لگا دیا ہے کہ جو بھی پڑھے گھر میں داخل ہو تو درود شریف پڑھے, گھر میں داخل نہیں ہو رہا باہر سے گزر رہا ہے عبارت پڑھے اس کو درود شریف یاد آ جائے درود شریف پڑھے. تو درود شریف جو بھی پڑھے گا اس کا ثواب وہ اس کو بھی ملتا رہے گا, یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی درود شریف سے محبت کرنے والا بنائے اور درود شریف محبت سے اخلاص سے پڑھنے والا بنائے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جناب تو کوشش کیا کیجئے کہ اپنی زبانوں کو درود پاک سے تر رکھیں. بے طہارت درود شریف پڑھنے کا کیا حکم ہوگا؟ بے طہارت بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں اور اس میں کوئی گناہ کی بات بھی نہیں. یہی وجہ ہے کہ خواتین مخصوص ایام میں بھی درود پاک کو کثرت سے پڑھ سکتی ہیں. البتہ اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے, یعنی وضو کا اہتمام کر کے پھر درود شریف پڑھتا ہے, تو یہ ایک مستحب عمل ہے, اور مستحب عمل یعنی اس پر کرنے پر ثواب ہے لیکن نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں جب ہم دنیا میں بھی کسی معزز شخص کے ہاں کوئی تحفہ لے کر جاتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کی بہترین پیکیجنگ ہو اور ہم بھی صاف ستھرے انداز میں صاف ستھرے ہو کر پھر اس کے پاس تحفہ لے کر جائیں. تو فرشتے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں کہ فلاں بنت فلاں نے یعنی آپ پر درود شریف کا ہدیہ پیش کیا ہے, تو پھر اس صورت میں کیا ہی سعادت کی بات ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارا ذکر کیا جائے تو اس وقت ہم وضو کی حالت میں ہوں اور با ادب سر جھکائے بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف ہمارا رخ ہو. اور علماء کرام نے یہاں تک بھی لکھا کہ دن میں ایک مخصوص تعداد معین کر لیں اور ایک وقت معین کر لیں کہ اس وقت میں آپ باوضو پڑھ لیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی جانب رخ کر کے پڑھیں. البتہ باقی سارے دن میں آپ چلتے پھرتے جس طرح بھی جتنا آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں اس کو پڑھیں. اور اس کے لیے ایک آسان حل یہ بھی ہے کہ نمازیں تو چونکہ ہم نے پڑھنی ہی ہیں تو کسی بھی ایک نماز کے بعد مخصوص یعنی تعداد معین کر لی جائے, مثال کے طور پر 100 مرتبہ یا پھر 50 مرتبہ. تو وہ آسان بھی ہے کیونکہ نماز کے لیے بھی وضو پہلے سے ہی کیا ہوا ہے, اور اسی کے بعد اب چونکہ دعا مانگی اور دعا مانگنے کے بعد وہیں پہ بیٹھ کے آپ درود شریف پڑھ لیں تو اس کا اہتمام بھی کوئی بہت مشکل نہیں ہے. البتہ اگر کوئی نہ بھی کر سکے تو کوئی حرج نہیں ہے, اس کو اس پہ کوئی گناہ نہیں ملے گا, بس ثواب ہے اگر کوئی باوضو درود شریف پڑھتا ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. عالمہ عالیہ شارق, چلتے پھرتے یا لیٹے لیٹے درود شریف پڑھنے کا کیا حکم ہوگا؟ شریعت نے ہمارے لیے ہر چیز میں آسانی کی ہے, حتیٰ کہ ذکر الہی کے لیے بھی ہمارے لیے اس اعتبار سے آسانی کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے ہو کر, بیٹھ کر یا اپنے پہلوؤں کے اوپر لیٹ کر اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے یہ آسانی کر دی ہمارے لیے کہ ہم جس حال میں چاہیں, جس حالت میں اٹھے ہوئے بیٹھے ہوئے ذکر الہی کر سکتے ہیں. تو جب ہم ذکر الہی کر سکتے ہیں تو ہم ذکر حبیب بھی کر سکتے ہیں. کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کا ہر حال میں, ہر حالت میں ذکر کیا کرتے تھے. یعنی اگر آپ لیٹے ہوئے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ذکر کر سکتے ہیں. مزید ایک چیز یہ کہ ایک چیز ہوتی ہے ایک کسی بھی کام کا, کسی بھی فعل یا عمل کا جائز ہونا, جیسے یہاں پہ کہا کہ آپ کے لیے جائز ہے, اور ایک ہوتا ہے ادب. یعنی آپ لیٹ کر بیٹھ کر پڑھ تو سکتے ہیں لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ کے پاس وقت میسر ہو, آپ فارغ ہوں, کسی کام میں مصروف نہ ہوں, تو جب آپ ذکر حبیب محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب کریں تو آپ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے کریں. کس طرح سے کہ جب آپ اگر درود پاک
کا ورد کرنے کا آپ نے کوئی وقت متعین کیا ہوا ہے اور آپ اس وقت ذکر کر رہے ہیں جی باوضو ہو کر، قبلہ رخ ہو کر، یکسوئی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ کریں. جی یعنی اب جب آپ نے ذکر کرنا ہے تو اس ادب کے ساتھ کرنا ہے. صحیح ہے. ایک کانسیپٹ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ اگر وضو نہیں کیا تو شرط ہے وضو کریں ورنہ ہم ذکر حبیب نہیں کر سکتے. تو یہ والی بات درست نہیں ہے. وضو کرنا افضل، پسندیدہ، باعث ثواب تو ہے، ٹھیک. لیکن اگر آپ نہیں کرتے تو آپ کر سکتے ہیں. یعنی اگر آپ سفر میں ہیں، کسی کا انتظار کر رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، یا اس طریقے کی کوئی ہے جیسے خواتین ہیں کھانا پکا رہی ہیں یا گھر کے کام کر رہی ہیں، تو آپ اپنی زبان کو درود پاک سے تر رکھیے، تو اس سے آپ کے کھانے میں بھی برکت ہوگی، آپ کے کاموں میں بھی آسانی پیدا ہوگی. جناب اپنی زبانوں کو درود پاک سے تر رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین اور خواتین میں آپ کا خیر مقدم ہے. بات ہو رہی ہے درود شریف کے احکام کے تعلق سے. عالمات آن کے سیٹ موجود ہیں آن بھی پر براہ راست مفتی صاحب ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں. مفتی صاحب کی طرف بڑھ رہی ہوں. صاحب بریک سے قبل بہنوں سے میں نے سوال کیے تھے چلتے پھرتے یا لیٹے لیٹے اگر کوئی درود شریف پڑھتا ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا، شریعت کیا کہتی ہے، بے طہارت درود شریف پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں جہاں تک جو ہے وہ چلتے پھرتے یا لیٹے لیٹے درود شریف پڑھنے کی بات ہے تو ایسا کرنا ایک ہے جائز ہونا اور ایک ہے ادب کا تقاضا. تو جہاں تک جو ہے وہ جائز ہونے کی بات ہے تو چلتے پھرتے بھی درود شریف پڑھا جا سکتا ہے، جائز ہے، اس میں کوئی قباحت کسی قسم کی نہیں ہے. لیٹے لیٹے بھی درود شریف پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت کسی قسم کی نہیں ہے. کہ جب جو ہے وہ چلتے چلتے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اس میں بہرحال یہ شرط ہے چلتے چلتے قرآن کی تلاوت میں اگر ایسی جگہ سے آپ گزر رہے ہیں کہ جہاں پہ جو ہے وہ نجاست ہو تو وہاں سے گزرتے ہوئے پھر اتنی دیر کے لیے تلاوت جو ہے موقوف کر دی جائے. تو ایسی درود شریف بھی ہے، اتنی دیر کے لیے درود شریف آپ موقوف کر دیں ادباً. ویسے اگر آپ بالکل پاک صاف جگہ ہے وہاں پہ چل پھر رہے ہیں، گزر رہے ہیں، کوئی وہاں پر بدبو کسی قسم کی نہیں آ رہی اور کوئی نجاست بھی موجود نہیں ہے تو اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. نہ درود شریف پڑھنے میں کوئی حرج ہے، نہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے میں حرج ہے. رہ گئی بات جو ہے وہ لیٹے لیٹے کرنے کی، لیٹے لیٹے بھی جو ہے جب تلاوت کی جا سکتی ہے تو درود شریف بھی کیا جا سکتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ طہارت کی جہاں تک بات ہے تو طہارت کے باب میں بھی درود شریف میں آسانی ہے، نرمی ہے، ریلیف ہے کہ اگر بندے کا وضو ہو تو اچھی بات ہے، وضو نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں، بلکہ غسل بھی نہ ہو تو بھی درود شریف پڑھا جا سکتا ہے، گناہ نہیں ہے. لیکن یہ ادب کا تقاضا بہرحال یہ ہے کہ بندہ کوشش کرے کہ جتنا احترام ملحوظ رکھے گا درود شریف کا اور جتنا پروٹوکول اور SOPs اس کے فالو کرے گا اتنا ہی برکات زیادہ پائے گا. باقی جو ہے وہ چلتے پھرتے بھی درود شریف بھی پڑھنا چاہیے. خاموش رہنے سے تو بہتر ہی ہے کہ آپ جو ہے درود شریف پڑھ رہے ہیں یا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اسی طرح لیٹے لیٹے بھی جو ہے وہ خاموش رہنے سے تو بہرحال بہتر ہے کہ آپ درود شریف پڑھ لیں یا ذکر کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کا. لیکن اس کے علاوہ بندہ مومن کا ہر حال اللہ کے ذکر میں گزرنا چاہیے. چلتے پھرتے بھی اللہ کا ذکر ہو، بیٹھے ہوئے بھی اللہ کا ذکر ہو، لیٹے ہوئے بھی اللہ کا ذکر ہو، درود شریف ہو، استغفار ہو، بہت اچھی بات ہے. لیکن اس کے علاوہ کچھ ایسا بھی ضرور ٹائم فکس کریں کہ جس میں آپ بیٹھ کر انتہائی ادب کے ساتھ تمام SOPs فالو کرتے ہوئے باوضو ہو کر خشوع اور خضوع کے ساتھ درود شریف پڑھیں تو اس کی برکات الگ ہی ہوں گی. تو ایسا بھی کریں، کچھ نہ کچھ وقت جو ہے وہ خاص کر لیں درود شریف کے لیے یا ذکر کے لیے. ٹھیک ہے مفتی صاحب. میں آپ کی سمجھتا ہوں گی عالمہ فاطمہ، درود شریف کی محافل کا حکم شرعی کیا ہوگا؟ درود شریف کے محافل بالکل منعقد کی جا سکتی ہیں، بلکہ آج کے پرفتن دور میں اگر کوئی اس کا اہتمام کرتا ہے تو یہ ایک اچھا عمل ہے، کیونکہ ہمیں ہر طرف برائی ہی برائی نظر آتی ہے اور لوگوں کا اس طرف رجحان کم ہوتا ہے کہ اس طرح کی محافل کا اہتمام کریں. البتہ اگر باہر سے افراد کو نہ بھی بلا سکیں تو کم از کم گھر کے افراد مل کر ہی کچھ دیر درود شریف پڑھ لیں، خواہ 100 مرتبہ ہی ہو یا آدھا گھنٹہ بیٹھ کر پڑھ لیں یا 15 منٹ بیٹھ کر پڑھ لیں. اور دراصل پھر اس کے بعد درود شریف پڑھنے کے بعد وہ پھر ایصال کیا جاتا ہے، تو یہ ایک یعنی ایصال ثواب ہی ہے ایک طرح سے، اور وہ اجتماعی طور پر کیا جائے یا پھر انفرادی طور پر کیا جائے، دونوں صورتوں میں کوئی حرج نہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ انفرادی طور پر درود شریف پڑھیں تو بھی کوئی حرج نہیں اور آپ پڑھ سکتے ہیں اور باعث برکت ہے، اور اگر اجتماعی طور پر پڑھا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں اور اس طرح کی محفل کا اہتمام بھی کیا جا سکتا ہے. بلکہ باعث رشک ہیں وہ گھرانے جو اس طرح کی محافل کا اہتمام کرتے ہیں. سبحان اللہ. میں چاہتی ہوں کہ درود شریف کے آداب پہ کلام کیا جائے. جیسے کہ ابھی ذکر ہوا کہ درود شریف ہر حال میں پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن اس کے کچھ آداب ہیں جن کو جب آپ درود پاک کا ذکر کرتے ہیں یا ورد کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز یہ کہ جب آپ درود پاک کا ذکر کرتے ہیں
تو آپ محبت اور عقیدت کے ساتھ اس کا ورد کریں. کس طرح کہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو آپ کے ذہن میں رکھیے کہ خاتم النبیین ہیں, رحمت للعالمین ہیں, اللہ کے محبوب بندے ہیں جن کے اوپر آپ درود بھیج رہے ہیں, تو اسی محبت عقیدت کے ساتھ بھیجیں. پھر دوسرا ادب یہ کہہ لیجئے کہ آپ نے توجہ کے ساتھ, پورے حضور قلب کے ساتھ, کہ آپ جو الفاظ ادا کر رہے ہیں وہ صرف پڑھنے نہیں ہیں بلکہ ان کے اوپر غور بھی کرنا ہے, ہر الفاظ کو اس کی شایان شان کے ادا کرنا ہے, کہ آپ کوئی لفظ ادا کرتے ہیں تو اس کا حق ادا کرنا ہے آپ نے. پھر تیسری چیز یہ کہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے ذکر نہیں کیا, کسی نے آپ کے سامنے ذکر کیا, تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لازمی درود شریف پڑھیے, نذرانہ پیش کریے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام, میرا اسم ذکر کیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ بھیجے. یعنی تنبیہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ کوئی موقع آتا ہے کہ ذکر حبیب ہو تو آپ نے درود بھیجنا ہے. پھر ساتھ یہ کہ جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ الفاظ صحیح ادا ہو رہے ہیں یا نہیں, کیونکہ درود پاک جب اخلاص, ادب, محبت, عقیدت, حضور قلب کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے, درود پاک پڑھا جاتا ہے, تو وہ ہمارے لیے ایمان کی تازگی کا سبب بنتا ہے, دنیا و آخرت میں نجات کا سبب بنتا ہے, اور ہمارے لیے برکت کا سبب بنتا ہے. لہٰذا ان تمام آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا چاہیے. جی حضور, میں آپ کی سمت آؤں گی محافل کا حکم شرعی اور آداب کے تعلق سے. آپ کلام کالرز کے سوال. چلیں ٹھیک ہے جی. سلمہ بہن نے سوال کیا تھا لاہور سے, ان کی کال آئی کہ نماز فجر کا وقت تھوڑا رہ گیا ہے, 5 منٹ یا 1 یا 2 منٹ ہی رہ گئے ہیں, اور اگر کسی نے نیت کر کے تکبیر لگا لی اور اس کے بعد وقت ختم ہو گیا دوران نماز ہی, تو کیا حکم شرع ہوگا؟ نماز ہو گئی, نہیں ہوئی, لوٹانی ہوگی؟ اسی طرح عصر کے لیے بھی انہوں نے سوال کیا ہے کہ 1-2 منٹ رہ گئے ہیں تو آخری وقت میں جا کے نماز پڑھنا. دیکھیں, فجر کے علاوہ جو بقیہ نمازیں ہیں, فجر کو چھوڑ کر ظہر, عصر, مغرب, عشاء, ان میں تو یہ ہے کہ اگر وقت کے اندر کسی نے تکبیر تحریمہ کہہ لی تو اس صورت میں نماز ہو جاتی ہے, چاہے جو ہے باقی نماز جو ہے وقت گزرنے کے بعد ادا ہو, کیونکہ جو ہے اس نے نماز کا آغاز کر دیا تھا وقت کے اندر, تو لہذا نماز ہو جاتی ہے, تو اس نماز کے اعادے کی تو حاجت نہیں ہے. لیکن جہاں تک فجر کی بات ہے تو فجر کے باب میں ہماری فقہ حنفی کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مکمل نماز جو ہے وہ وقت کے اندر ادا نہیں کرتا تو اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوتی. لہذا اگر کسی نے تکبیر تو کہہ لی اور نماز شروع کر دی تھی, لیکن نماز پڑھنے کے دوران ہی وقت ختم ہو گیا فجر کا, اور نماز اس نے مکمل کی ہے فجر کا وقت ختم ہونے کے بعد, لہذا اسے نماز پڑھنی ہوگی, قضا لوٹائے گا بعد میں, یہ نماز اس کی نہیں ہوئی ہے. اچھا, اس میں ایک جو ہے وہ وضاحت اور بھی کر دیتا ہوں کہ جب اس قسم کا کبھی معاملہ ہو جائے کہ وقت کم رہ گیا, کسی وجہ سے آپ کی آنکھ دیر سے کھلی اور وقت جو ہے وہ کم رہتا ہے, تو اب ایسے میں آپ یہ کریں کہ فرض کو پرائرٹی دیں. ایسے میں اب یہ نہیں کہ آپ کہیں گے جی پہلے ہم سنتیں پڑھیں گے پھر جو ہے وہ فرض پڑھیں گے. یہ فجر ہو یا اور کوئی نماز ہو, سب نمازوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ اگر وقت کسی بھی وجہ سے ایسا ہوا کہ وقت کم رہ گیا ہے تو فرض کو ترجیح ہے, تو آپ گریڈنگ دیکھیں, پہلے فرض ہے تو آپ نے فرض پڑھنے ہیں, سنتیں یا نفل کی طرف نہ آ جائیں, فرض پڑھیں. اچھا, فرض کے اندر بھی پھر جب ہم نماز جو فرض پڑھتے ہیں اس کے اندر کچھ چیزیں فرض ہیں, کچھ چیزیں واجب ہیں, کچھ چیزیں سنت ہیں, کچھ چیزیں مستحب ہیں. تو اب اس کے اندر بھی جب وقت کم رہ گیا ہے تو آپ کوشش کریں کہ نماز آپ کی وقت کے اندر ادا ہو جائے, تو لہذا آپ فرض اور واجب یہ ادا کر لیں, جو سنتیں اور مستحبات ہیں وہ چھوڑ دیں. تو کبھی ایسا ہو جائے تو آپ صرف جو ہے وہ فرض ادا کرتے جائیں یا واجب ساتھ ادا کرتے جائیں, تو نماز جو ہے وہ آپ کی اس طرح ہو جائے گی, قضا سے آپ بچ جائیں گے. ٹھیک ہے حضرت صاحب. آیت الکرسی, دوسری بہن نے سوال کیا تھا, آیت الکرسی یا تسبیح فاطمہ فرض نماز کے بعد پڑھیں یا پھر مکمل نماز کی ادائی کے بعد پڑھیں؟ دیکھیں, آیت الکرسی ہو یا جو ہے وہ تسبیح فاطمہ ہے یا اور کوئی اگر آپ نے اذکار وغیرہ کرنے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ نماز مکمل کرنے کے بعد پڑھیں یا جو ہے وہ سنتیں پڑھنے کے بعد پڑھیں. فرض جو ہے, فرض کے فوراً بعد جو ہے اگر قلیل ذکر ہو تو اس کی بہرحال اجازت ہوتی ہے. فرض اور سنت کے بیچ میں اگر کوئی مختصر ذکر کرنا چاہے, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, اتنا کہنا چاہے تو اس میں کوئی قباحت کسی قسم کی نہیں ہے. لیکن جو ہے وہ طویل ذکر جو ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے کہ فرض اور سنت کے مابین جو گیپ ہے وہ کم سے کم ہونا چاہیے. یہ
تو میں نے بتا دیا جنرل جو ہے وہ سب کے لیے، یہ خواتین ہوں یا مرد ہوں، یہ سب کے لیے یہ بات ہے بس. لیکن یہ ہے کہ مردوں کے لیے ایک اس میں ریلیف یہ ہے کہ مردوں کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ وہ فرض اگر انہیں مسجد میں پڑھ لیے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ سنتیں وہیں ادا کرنا ضروری نہیں ہے مسجد میں، وہ جا کے گھر میں جا کے ادا کر سکتے ہیں. تو اگر جو ہے وہ مرد ایسا کر رہا ہے کہ فرض ادا کر کے سنتیں گھر میں پڑھے گا، تو اب راستے کے اندر وہ اذکار اگر طویل بھی پڑھنا چاہے اسی راستے کے اندر جو ہو جائیں تو اس کی اسے اجازت ہوتی ہے. لیکن جہاں فرض ادا کر رہے ہیں اور وہیں فرض ادا کرنے کے بعد آپ نے سنتیں ادا کرنی ہیں تو اس کے بیچ میں جو ہے جو گیپ ہوتا ہے وہ زیادہ لمبا گیپ نہیں لینا چاہیے. طویل گیپ کی اجازت نہیں ہے کہ اس سے ثواب کم ہو جاتا ہے. تو مختصر ذکر ہو تو کر سکتے ہیں، ورنہ جو ہے مختصر ذکر نہیں ہے تو اسے آپ جو ہے اس کے بعد کریں، طویل ذکر کو مکمل نماز پڑھنے کے بعد یا جو ہے وہ کم از کم سنتیں پڑھنے کے بعد. اچھا بات جو ہے وہ آیت الکرسی کی. جی تو آیت الکرسی کی جہاں تک بات ہے تو آیت الکرسی کا بھی معمول ہونا چاہیے. تسبیح فاطمہ تو سبحان اللہ لوگ پڑھتے ہی ہیں، آیت الکرسی کا بھی معمول ہونا چاہیے، کیونکہ آیت الکرسی کے بارے میں باقاعدہ حدیث ہے کہ جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اسے جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا اور کوئی چیز نہیں روکنے والی. یعنی جیسے ہی مرے گا تو اس کا جنت میں داخلہ ہوگا. اس مضمون کی احادیث باقاعدہ موجود ہیں. تو لہذا جو ہے وہ آیت الکرسی بھی پڑھنی چاہیے. آپ جب نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد جہاں تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں تو آیت الکرسی پڑھنے کا بھی معمول بنائیں تاکہ آپ کو اس کی برکات بھی حاصل ہوں باذن اللہ. صحیح ہے. ایک سوال یہ ایصال ثواب کے تعلق سے ہے کہ ایصال ثواب کرتے ہوئے اگر کوئی آخر میں یہ کہہ دیتا ہے کہ اس کا ثواب مجھے بھی ملے تو ایسا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ایصال ثواب کرتے ہوئے جب بندہ جو ہے وہ یہ کہنے کی الگ سے حاجت نہیں ہے کہ یا اللہ اس کا ثواب مجھے بھی عطا فرما، کہ جب بندے نے خود وہ عبادت کی ہے، نماز ہے، پڑھی ہے، روزہ ہے، رکھا ہے، زکوٰۃ ہے، دی ہے، حج ہے، کیا ہے، یا کوئی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی ہے، یا دروشی پڑھا ہے، یا استغفار پڑھا ہے، یا کلمے پڑھے ہیں، یا اور اللہ کے جو پاک نام ہیں ان کا ذکر کیا ہے، تو یہ جب اس نے وہ فعل کیا ہے تو اس فعل سے وہ ثواب کا مستحق ہو گیا ہے. اب یہ کہنے کی حاجت نہیں ہے کہ یا اللہ اس کا ثواب مجھے بھی دے اور اس کا ثواب ان کو بھی دے جن کو بندہ ایصال ثواب کرنا چاہ رہا ہے. جب آپ دوسرے کے لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں، وہ دوسرے کو تو ثواب ایصال ہو ہی رہا ہے، لیکن آپ کا وہ ثواب ہو گیا، آپ کا پکا ہے، آپ کو ملنے کے بعد ان کو ملنا ہے. ایصال ثواب یوں ہے، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کسی کے دماغ میں یہ بات ہو کہ بھئی اس طرح تو ہم اگر ایصال ثواب کر دیں گے تو وہ ہمارا تو رہے گا ہی نہیں، وہ دوسرے کو ہو گیا. تو ایسا نہیں ہے، اس کا ثواب آپ کو ملے گا پہلے، اس کے بعد پھر دوسروں کو بھی اس کا ثواب ملے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تو واسع ہے، اللہ کی رحمت جو ہے وہ واسع ہے، تو اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں. بہت شکریہ حضرت صاحب آپ کا. عالمات میں آپ دونوں کی، عالمہ فاطمہ اور عالمہ عالیہ شارق، شکر گزار ہوں. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. آپ سب کا شکریہ کہ آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں اور ہمارے پروگرامز کے ذریعے ہم بھی دین سیکھ رہے ہیں اور آپ بھی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا، آپ کا حامی و ناصر ہو اور درود پڑھتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نصاب دیکھیے آقا کے فرامی، اوج کمال پر ہے وہ تابندہ مضامی. احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین، دین اور خواتین، دین اور خواتین.